الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. میں معذرت چاہتا ہوں منیری صاحب سے بھی اور حضرت مولانا رضوان قاسمی صاحب سے بھی. بات ہے کہ وقت کم ہے اور اس تھوڑے سے وقت میں ہم لوگ کچھ کام کی باتیں کریں تو زیادہ بہتر ہے. تعارف وغیرہ ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، ہوتا رہتا ہے اور آئندہ ہوتا رہے گا. مجھے جیسا کہ میری دلی خواہش تھی کہ خصوصیت کے ساتھ علماء اکٹھا ہوں اور ان سے بات چیت کا موقع ملے، اور دوسرے بھی جو دین کا درد رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں. اصل بات یہ کہنی تھی مجھے کہ علماء کی معاشرے میں ایک خاص حیثیت ہے، اور یہ فرمایا گیا کہ العلماء مصابیح هذه الامہ، علماء اس امت کا چراغ ہیں. چراغ روشنی دیتا ہے، چراغ اپنی ذات کے لیے نہیں جلتا، چراغ گرد و پیش کے لیے جلتا ہے اور اپنے ماحول کو روشنی پہنچاتا ہے. اور چراغ اور شمع جب تک خود نہیں جلتی اور خود نہیں گھلتی اور خود نہیں پگھلتی دوسروں کو آرام اور فائدہ نہیں پہنچا پاتی. علماء بے شک مینار ہیں، روشنی ہیں، علم ہیں، ہدایت ہیں. ان کے ذریعے ان کے گرد و پیش کو روشنی ملنی چاہیے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ وہ خود جلیں اور وہ خود گھلیں. جو خود جل نہیں سکتا، جو خود گھل نہیں سکتا، جو درد محسوس نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. علماء کی ذمہ داریاں بہت نازک ہیں، بہت نازک ہیں. علماء کی حیثیت اس امت کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کی ہے. کار نبوت ان کو انجام دینا ہے. اس لیے جو نبی کے کلیجے میں غم تھا وہ عالم کے کلیجے میں بھی وہ غم ہونا چاہیے. جو نبی کا علم تھا اس علم کا ترکہ بھی علماء کو ملنا چاہیے. نبی کے حصے میں جو جہد، محنت، قربانی اور جہاد آیا تھا وہ علماء کے حصے میں بھی آنا چاہیے. نبی کا جو اتنا وسیع دائرہ عمل تھا اتنا ہی وسیع دائرہ عمل علماء کا بھی ہونا چاہیے. آپ کون سے عالم ہیں؟ ہم تو صاحب عالم ہیں بنگلہ زبان والے، عالم ہیں اردو زبان والے. میرے کام کا دائرہ کون سا ہے؟ ہم دیوبندی عالم ہیں، ہم بریلوی عالم ہیں، ہم اہل حدیث عالم ہیں، ہم حنفی عالم ہیں، ہم شافعی عالم ہیں، ہم مالکی عالم ہیں. ہمارے کام کا، ہماری محنت کا، ہماری دردمندی کا دائرہ چھوٹا در چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے. حضور پوری امت کے لیے غمگین رہا کرتے تھے. ایک عالم کو پوری امت کا درد اور پوری امت کا غم اٹھانا پڑے گا تو وہ عالم ہے. خوشی کی بات ہے کہ آپ اس ملک میں چلے آئے ہیں اور یہاں آنے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی روزی کا بہتر انتظام کر دیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں ہندوستان میں رہنے والے اللہ آپ کی روزی میں اور برکت عطا فرمائے، خوب برکت ہو جائے. لیکن اپنی اچھی سے اچھی روٹی کمانے والوں کا نام عالم ہے کیا؟ روٹی اور اس کے بعد چوکر والی نہیں، ذرا اور صاف ستھری ہو جائے اور اس پر گھی بھی لگ جائے اور اس کے ساتھ مزید کچھ پالش کا انتظام ہو جائے، سالن دسترخوان پہ بڑھتا چلا جائے. کیا یہی ہمارا آپ کا کام ہے؟ یہی ہمارا آپ کا مقصد زندگی ہے؟
اسی لیے ہم نے علم دین حاصل کیا ہے اور اسی لیے ہم نائب رسول کے مدعی ہیں. لہجے کی تلخی کو معاف کریے گا، لیکن کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھول بیٹھے ہیں؟ ہندوستان میں بھی ہم مبتلا ہیں اور ہمارے جیسے لوگ جو تھوڑا بہت ملی اجتماعی کاموں سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امت کا درد رکھنے والے، غم کھانے والے، فاقہ کرنے والے، سوکھی روٹی کھا کر اور پیون لگا ہوا کپڑا پہن کر گزر کرنے والے، لیکن اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والے علماء مفقود ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج کے وقت کا سب سے بڑا یہ المیہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تم بھوکے ہی مرو، مگر میرے لیے مسئلہ ضرور ہے کہ ہم کیا کریں. ایک اچھا مدرس ہو سکتا ہے، ایک اچھا مفتی ہو سکتا ہے، ایک اچھا قاضی ہو سکتا ہے، ایک اچھا محقق ہو سکتا ہے، ایک عالم، لیکن وہ مدرسوں میں تنخواہ کہاں ملے گی؟ دارالافتاء میں پیسہ کہاں ملتا ہے؟ یہ تو الگ مسئلہ ہے ہمارے سرمایہ داروں کا اور انتظامیہ کا کہ علماء کو تنخواہ دینے میں، ان کی ضروریات پورا کرنے میں وہ نہایت بخیل واقع ہوئے ہیں. اور بھی بہت مسائل ہیں، لیکن یہ بھی سچائی ہے دوستو کہ ہمارا رجحان بھی اب ان ملازمتوں کی طرف ہے جہاں کام کریں یا نہ کریں سروس سیکورٹی مل جانی چاہیے، جہاں زیادہ سے زیادہ پیسے مل جانے چاہیے. نتیجہ یہ ہے کہ دین کا وہ سارا میدان خالی ہوتا نظر آتا ہے جس میدان میں علماء کی آج ضرورت ہے. آگے تشریف لے آئیے اور سمجھ جائیے. آ جائیے آگے. مولانا کو اٹھا کر لے آؤ ادھر. مولانا بھیجنا ذرا. یہاں تشریف لے، ادھر جگہ، یہاں جگہ نہیں. تو دوستو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہو گیا، آپ آ گئے ہیں یہاں، بڑی اچھی بات ہے، بڑی مبارک بات ہے. اللہ آپ کی رزق میں جتنی برکت دے ہمیں اس کے لیے خوشی ہوگی. لیکن کیا آپ اپنی مولویت کا لبادہ ہندوستان پاکستان میں اتار کے آ گئے ہیں کیا؟ بہت آسان راستہ ہے. اب تو ہم روٹی کمانے آئے ہیں صاحب، پیسے کمانا ہے. مزدور ہیں ہم، لیبر ہیں. لیبر آتا ہے روٹی کمانے کے لیے آتا ہے. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس اللہ تعالی کے اس کرم کے اس لبادے کو ہندوستان پاکستان میں نہ اتاریں، لیتے ہوئے یہاں بھی چلے آئیں؟ ہم عالم ہیں، دین کے لیے جیئیں گے، دین کے لیے مریں گے، روزی بھی اللہ ہم کو دے رہا ہے. کیا اس میں کوئی بری بات ہے؟ کیا نقصان ہے آپ کو؟ میرے اس کڑواہٹ کو معاف کیجیے گا، محسوس کر رہا ہوں کہ زیادہ سخت ہو رہا ہوں، لیکن جو تماشے میں نے سعودی عرب سے لے کر یہاں تک تمام دیکھے ہیں، بہترین ذی صلاحیت علماء اور فضلاء ہند و پاک کے، جن سے بڑے سے بڑا کام لیا جا سکتا ہے، وہ یہاں آ کر ٹائپنگ سے پیسہ کما رہے ہیں. ٹھیک ہے، کماؤ، میں اعتراض نہیں کرتا، لیکن اللہ کے دین کے جوہر کو، اللہ کے علم کی اس قیمت کو جو ہمارے سلف نے، بزرگوں نے چٹائیوں پر بیٹھ کر فاقہ کشی کے ساتھ بھوکے مر کے پڑھا کر بھیک مانگ کر ہمارے اور تمہارے لیے صاف بات کرو. جن مدرسوں میں ہم پڑھا ہے وہاں مدرسوں میں ہمارے ذمہ داروں نے کیا کیا؟ ہم کو کھانا کھلایا، ہمیں کپڑے پہنائے.
جاڑوں میں ہمیں لحاف دیا، ہمارے لیے درسگاہ کا انتظام کیا، ہمارے لیے بجلی اور ہیٹر کا انتظام کیا، اور محنت سے علم اور دین ہم کو پڑھایا، اور اس کے لیے وہ ذلیل ہوئے ان سرمایہ داروں کے سامنے، گلی گلی گئے، دروازے دروازے گئے، جگہ جگہ ٹھوکر کھائی، ہاتھ پھیلایا، بھیک مانگا، اور بھیک مانگ کے لا کے ہمیں کھلا کے پڑھایا اور لکھایا۔ کیا اس لیے دوستو کہ تم کچھ بہت زیادہ اچھے کمانے والے اور رجل کاسب بن کر اور اچھے لیبر بن کر یہاں وہاں جا کے دولت کماتے پھرو؟ تم ٹائپسٹ بن کر تم پیسے کما لو، تم حاسب عالی کے آدمی بن گئے، بڑے خوش ہو۔ آج ہندوستان اور پاکستان کے مدرسوں میں سناٹا ہو، اچھا مدرس نہ ملے، ہدایہ کو سمجھنے والا آدمی نہ ملے، مشکات اور بخاری کو صحیح طور پر پڑھانے والا نہ ملے، مدرسوں کے اندر طلبہ کی تربیت کرنے والا نہ ملے، عوام بگڑتے چلے جائیں، مسلمانوں کے حالات خراب ہوتے چلے جائیں، ان کا دینی حس مرتا چلا جائے، ان کے بیچ سے نماز چلی جائے، ان کے بیچ سے دین کا صحیح سمجھ چلی جائے۔ کیا یہی تعلیم تھی محمد قاسم نانوتوی کی؟ کیا یہی تعلیم تھی محمود الحسن کی؟ کیا یہی پڑھائی تھی ہمیں جناب والا شیخ الاسلام حسین مدنی نے؟ کیا یہی پڑھایا تھا مولانا محمد علی مغیری نے؟ کیا یہی پڑھایا تھا رشید احمد گنگوہی نے؟ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگوں اور سلف علماء نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی روٹی کا بہتر انتظام کیا کہ نہیں کیا؟ اگر محمد قاسم نانوتوی کی یہ کہانی محض کہانی ہے تو سنو، کیا کیا تھا انہوں نے؟ یہی تو کیا تھا کہ 5 روپے ماہانہ ان کی تنخواہ تھی، اور جب والدہ مر گئی تو انہوں نے 2 روپیہ کم کر دیا کہ 3 ہی روپیہ کافی ہے۔ والدہ زندہ تھی تو 2 ان کو دینا پڑتا تھا، اب یہ 2 میرے پاس زائد ہیں، اب مدرسے سے میں 3 ہی روپے لوں گا۔ کیا قاسم نانوتوی کی کہانی محض اس لیے ہے کہ بعد میں سنائی جائے، یا ہماری تمہاری زندگیوں کو بنانے کے لیے بھی اس پر کچھ سوچنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ میں آپ کی روٹی کا دشمن نہیں ہوں، جتنی روٹی کما سکے کمائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جتنی روٹی دے بہت خوشی کی بات ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں دوستو کہ ہم نے کم از کم جن علماء سے پڑھا لکھا سوچا سمجھا ہے، وہ علماء تھے جنہوں نے ایک طرف مدرسوں میں بیٹھ کر ہمیں علم دیا، دوسری طرف ساری کائنات کی امت مسلمہ کے لیے 24 گھنٹہ فکر مند بھی رہے۔ وہ چاہے ہندوستان کی آزادی کی لڑائی ہو یا عیسائیت کا مقابلہ ہو، بدعات اور شرک کو مٹانے کی کوششیں ہوں، مسلمانوں کے معاشی حالات کو سنوارنے کی بات ہو، مسلمانوں کی زندگی کے دوسرے اجتماعی معاملات ہوں، زندگی کے کسی معاملے میں وہ علماء غافل نہیں رہے۔ انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ عالم رسول کا نائب ہوتا ہے، رسول امت کے جملہ شؤون کے لیے 24 گھنٹہ فکر مند رہتا ہے۔ عالم وہی عالم ہے، نائب وہی نائب ہے جو اصل کا علم بھی رکھے، اصل کا کام بھی کرے، اصل کی فکر بھی رکھے، اصل کا یقین بھی رکھے۔ بس اگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر، حضور کی دی ہوئی، حضور کا غم، حضور کے سوچ کا دائرہ، حضور کی محنت کا مزاج اگر اس امت کے اندر نہیں تو کیسے ہوگا؟